يا أيها الذين آمنوا اے ایمان والو، الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ ناظرین محترم، ہمارا پروگرام ہے اے ایمان والو۔ اس پروگرام میں بات کی جاتی ہے ان آیات مبارکہ پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے جن میں خطاب کیا ہے یا ایھا الذین آمنوا کہہ کر۔ آج ہم نے انتخاب کیا ہے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 278۔ آئیے سب سے پہلے اس آیت مبارکہ کی تلاوت اور ترجمہ سنتے ہیں۔ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين۔ اے ایمان والو، اللہ سے ڈرو اور چھوڑ دو جو باقی رہ گیا ہے سود، اگر مسلمان ہو۔ یہ آیت مبارکہ ہے سود کے متعلق، اور سود کے متعلق آج کے پروگرام میں ہم ضروری احکام جاننے کی کوشش کریں گے۔ آج کے اس پروگرام میں کتنے عنوانات پر اور اس آیت مبارکہ کے تحت کس کس جہت پر گفتگو ہوگی، آئیے سب سے پہلے مضامین کی ایک فہرست دیکھتے ہیں۔ سود کی حرمت بتدریج نازل ہوئی ہے۔ سود اور تجارت میں کیا فرق ہے؟ پہلے نقطے کی طرف چلتے ہیں۔ پہلا نقطہ یہ ہے کہ سود کی جو حرمت ہے یہ مرحلوں میں نازل ہوئی۔ جس طریقے سے شراب کی جو حرمت ہے، ایک بارگی میں شراب کی حرمت کا حکم نہیں دیا گیا، مختلف اوقات میں تدریجاً شراب سے روکا گیا، اور پھر ایک وہ دن آیا کہ مکمل طریقے سے روک دیا گیا۔ زمانہ جاہلیت کے اندر سود رائج تھا اور لوگ اس کا مسلسل لین دین کر رہے تھے۔ دین اسلام نے پہلے ناپسندیدگی کا اظہار کیا، اس کے بعد سود کے حوالے سے کچھ اور پہلو بیان کیا گیا کہ اتنا زیادہ لوگوں پر جو بوجھ پڑتا ہے سود کی وجہ سے پڑتا ہے، اور پھر ایک وقت وہ آیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے واضح یہ اعلان فرما دیا، احل اللہ البیع وحرم الربا، اللہ تعالیٰ نے کاروبار و تجارت کو حلال قرار دیا ہے لیکن سود کو حرام قرار دیا ہے۔ سود کے حوالے سے مختلف قسم کی آیات ہیں۔ ایک آیت مبارکہ جو مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی اور سود کے حوالے سے، اور جتنی بھی آیات ہیں ان کا تعلق مدینہ منورہ میں نزول سے ہے۔ مکہ مکرمہ میں نازل ہونے والی آیت مبارکہ میں ارشاد ہوتا ہے، اور جو کچھ تم لوگوں سے سود لیتے ہو فلا یربو عند اللہ، یہ ایک ایسا عمل ہے اللہ کے ہاں جس میں کوئی نفع نہیں ہے۔ وما آتیتم من زکاۃ تریدون وجہ اللہ، اور جو تم زکوٰۃ اللہ کی راہ میں نکالتے ہو اللہ کی رضامندی چاہتے ہوئے، فاولئک ھم المضعفون، یہی وہ لوگ ہیں جنہیں دگنا ثواب ملتا ہے۔ تو اس آیت مبارکہ میں سود سے ناپسندیدگی کا اظہار کیا گیا۔ دوسری آیت مبارکہ نازل ہوتی ہے وَأَخْذِهِمُ الرِّبَا وَقَدْ نُهُوا عَنْهُ، اور ان کے سود لینے کی وجہ سے حالانکہ ان سے منع کیا گیا تھا، تو یہاں ایک ناپسندیدگی کا اظہار کیا گیا۔ تیسری ممانعت یوں جاری ہوتی ہے یا ایھا الذین آمنوا لا تأکلوا الربا اضعافا مضاعفہ، اے ایمان والو بڑھ چڑھ کر سود نہ کھاؤ، واتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو، لعلکم تفلحون، تاکہ تمہیں فلاح نصیب ہو۔ اس آیت مبارکہ میں بہت زیادہ سود لینے پر ایک پس منظر بیان کیا گیا ہے کہ سود کا جو بوجھ ہے وہ کتنا بڑا ہوتا ہے، اور سود کی وجہ سے معاشرے پر کتنا بوجھ آ جاتا ہے۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے حتمی آیت مبارکہ سود کی حرمت پر جو نازل فرمائی وہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 275 ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس میں ارشاد فرماتا ہے الذین یأکلون الربا، جو لوگ سود کھاتے ہیں، لا یقومون الا کما یقوم الذی یتخبطہ الشیطان من المس، ان کی حالت یہ ہوتی ہے کہ شیطان ان پر طاری ہو چکا ہے یا شیطان ان پر حاوی ہو چکا ہے،
یہ شیطان نے ان کو مس کر کے چھوڑ دیا ہے، پھر وہ مبہوت ہو کر گرے چلے جا رہے ہوتے ہیں۔ یعنی ان کی ایک جو کیفیت ہے، ان کا نقشہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کھینچا ہے۔ یہ کیفیت کیوں ہوئی؟ ذالک بانہم قالوا، اس لیے کہ انہوں نے کہا انما البیع مثل الربا، ان لوگوں نے یہ کہا یہ جو سود ہے یہ تو خرید و فروخت کی مثل ہے، سود اور خرید و فروخت میں کیا فرق ہے؟ اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا، تجارت کو اللہ تعالیٰ نے حلال قرار دیا ہے جبکہ سود کو حرام قرار دیا ہے۔ تو تجارت اور سود میں فرق بیان کیا گیا کہ جب سود کی آیات نازل ہوئیں تو پھر ایک اعتراض اٹھا کہ جناب کیا فرق ہے؟ تجارت کا مقصود بھی نفع ہے، سود کا مقصود بھی نفع ہے، تو اس آیت مبارکہ نے سود اور تجارت میں فرق بیان کر دیا کہ تجارت کا جو موڈ آف ٹریڈنگ ہے وہ جدا ہوتا ہے، سود کے جو نفع اٹھانے کا انداز ہے وہ جدا ہوتا ہے۔ تجارت میں تجارت ہوتی ہے، سود میں قرض لے کر نفع دے دیا جاتا ہے، سود کی حیت مختلف ہے، تجارت کی حیت مختلف ہے۔ تو جس آیت مبارکہ کا آج ہم نے انتخاب کیا ہے اس کی طرف چلتے ہیں۔ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وذروا ما بقی من الربا، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور چھوڑ دو جو کچھ باقی ہے سود سے۔ یعنی اس آیت مبارکہ نے سود کو مکمل حرام قرار دیا۔ جب سود مکمل طور پر حرام ہو گیا، ایک سوال لوگوں کے ذہن میں پیدا ہوا کہ ہم نے جو قرضہ دیا ہوا ہے اس قرضے کا کیا ہوگا، اس قرضے پر جو نفع ملنا تھا اس نفع کا کیا ہوگا؟ تو قرآن مجید فرقان حمید کی اس آیت مبارکہ نے واضح فرما دیا کہ قرضے پر جو نفع تمہیں ملنا تھا اسے چھوڑ دو، وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا، سود جو کچھ بن رہا تھا اسے چھوڑ دو، اسے وصول نہ کرو، ان کنتم مؤمنین، اگر تم ایمان والے ہو۔ فرمایا گیا فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ، اگر یہ کام نہیں کرو گے، سود کو نہیں چھوڑو گے، تو پھر اللہ اور اس کے رسول سے جنگ کرنے کے لیے تیار ہو جاؤ۔ وَإِن تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُؤُوسُ أَمْوَالِكُمْ، اور اتنا تمہیں اختیار ہے کہ جو تمہارا کیپٹل ہے، جو تم نے اصل رقم قرضے میں دی ہوئی ہے، وہ رقم واپس لے سکتے ہو۔ فرمایا گیا لا تظلمون ولا تظلمون۔ قرآن کریم فرقان حمید کی ایک شان یہ ہے کہ قرآن پاک بعض اوقات ایسا قاعدہ بیان کر دیتا ہے، ایسا ضابطہ بیان کر دیتا ہے کہ جس کے اندر یوں سمجھیے کہ کوزے میں سمندر بند کر دیا گیا ہو، یعنی نہ تم ظلم کرو گے نہ تم ظلم کیے جاؤ گے۔ یعنی اس بات کا بھی حق نہیں مسلمان کو کہ وہ ظلم کرے، اور مسلمان پر یہ بھی لازم ہے کہ وہ ظلم سے بچے، یعنی اپنے آپ کو ہلاکت میں پیش نہ کرے، اپنے مال کو نقصان پر پیش نہ کرے، کوئی ایسا سودا نہ کرے، کوئی ایسی حکمت عملی اختیار نہ کرے جس سے اس کے مال کو، اس کی جان کو، اس کے اعضاء کو نقصان پہنچے۔ اور یہی وجہ ہے کہ فقہ نے بڑے ہی مسائل اس حوالے سے بیان کیے۔ مثال کے طور پر کوئی ایسا گھنا جنگل ہے جہاں درندوں کا گزر ہوتا ہو، تو وہاں منع کیا گیا ہے کہ کوئی اکیلے اس طرح کے جنگل میں نہ جائے کہ وہ اپنے آپ کو ہلاکت پر پیش کرے گا۔ تو وہ تمام مقامات کہ جہاں پر بندے کو ہلاکت کا اندیشہ ہے، رسک فیکٹر بڑھ جاتا ہے، ظلم کا پہلو بڑھ جاتا ہے، تو بندے کو ایسے تمام امور سے دور رہنا ضروری ہے کہ جہاں اس پر ظلم ہوتا ہو۔ نہ ظلم کرتا ہے مسلمان اور نہ ہی اس پر ظلم کیا جاتا ہے۔ اور یہی بات ایک حدیث مبارکہ میں بیان کی گئی لا ضرر ولا ضرار، نہ نقصان پہنچاؤ اور نہ ہی ایسے کام کرو کہ نقصان پہنچے۔ خلاصہ کلام یہ نکلا کہ سود کی حرمت اللہ تبارک و تعالیٰ نے نازل فرما دی۔ اور دوسری بات اس آیت مبارکہ میں یہ ارشاد ہوئی کہ جس آدمی نے اپنا کیپٹل دیا ہوا ہے اس مقصد کے لیے کہ اس پر نفع ملتا رہے، نفع سود ہے، لیکن جو کیپٹل ہے وہ حلال ہے، وہ طیب ہے، وہ واپس لیا جا سکتا ہے، اللہ رب العزت نے اس کے واپس لینے پر کوئی قدغن نہیں لگائی۔ سود کے حوالے سے ایک اور جو انداز ہے قرآن کریم فرقان حمید کا، وہ یہ ہے کہ قرآن کریم فرقان حمید نے متعدد مقامات پر سود کو اور صدقات کو ایک ہی ساتھ بیان کیا ہے۔ ایک جگہ ارشاد ہوتا ہے یمحق اللہ الربا ویربی الصدقات، اللہ رب العزت
سود کو مٹاتا ہے، سود میں کبھی برکت نہیں ہوتی۔ وَيُرْبِي الصَّدَقَاتِ، صدقات کو بڑھاتا ہے، صدقات میں برکت پیدا ہوتی ہے، صدقات کے ذریعے اضافہ ہوتا ہے۔ تو مفسرین اس آیت مبارکہ کی تفسیر بیان کرتے ہوئے لکھتے ہیں کہ بظاہر سود میں اور صدقات میں کوئی مناسبت نہیں ہے، لیکن ایک مناسبت ہے، وہ مناسبت ہے اضافے کی۔ بندہ سود کی طرف اس لیے جاتا ہے، اسے اضافہ چاہیے ہوتا ہے، سود کے ذریعے وہ اپنے مال کو بڑھانا چاہتا ہے، وہ اپنے مال میں اضافہ چاہتا ہے، لیکن بظاہر تو اضافہ ہو رہا ہوتا ہے، لیکن حقیقت میں اضافہ نہیں، نقصان ہو رہا ہوتا ہے۔ اس میں جب برکت نہیں رکھی گئی، اس میں جب خیر نہیں رکھی گئی، اس میں جب نقصان کا پہلو رکھا گیا ہے، تو سود میں، سودی امور میں، سودی کاموں میں کس طریقے سے برکت ہو سکتی ہے؟ جبکہ بظاہر صدقات کے ادا کرنے میں مال کم ہوتا ہے، ہمیں مال کم ہوتا ہوا نظر آ رہا ہوتا ہے۔ لوگ زکوٰۃ اس لیے نہیں نکالتے کہ جی مال کم ہو جائے گا، جی ہم کیا کریں گے، ہر سال زیورات کی زکوٰۃ نکالتے رہیں، اس طرح تو ہمارا زیور کم ہو جائے گا۔ تو صدقات کا معاملہ جہاں بھی آتا ہے، بندے کے وہم و گمان میں ایک بات آتی ہے، مال کم ہو جائے گا، مال میں اضافہ نہیں ہوگا، مال کی سیونگ کس طرح ہو پائے گی؟ لیکن حقیقت یہ ہے کہ صدقات سے مال میں اضافہ ہوتا ہے۔ کس طرح اضافہ ہوتا ہے؟ بزرگوں نے، علماء نے اس کی کئی مثالیں بیان کی ہیں۔ مثال کے طور پر ایک کنواں ہے، اس کے اندر پانی ٹھہرا ہوا ہے، پانی نکالا نہیں جاتا، کچھ دن بعد معاملہ یہ ہوگا کہ کائی جم جائے گی، ہریالی آ جائے گی، تعفن پیدا ہو جائے گا، اس پانی میں بدبو پیدا ہو جائے گی۔ لیکن اگر اسی پانی کو نکالا جاتا رہے، لوگ ڈول نکالتے رہیں، اپنے استعمال میں لاتے رہیں، تو پانی خرچ ہو جائے گا، اس پانی کی جگہ نیا پانی آتا رہے گا، تازہ پانی پرانے پانی کی جگہ لے لے گا۔ ایسے پانی میں کائی نہیں جمے گی، تعفن پیدا نہیں ہوگا، گندگی پیدا نہیں ہوگی۔ تو بظاہر تو پانی خرچ کیا جا رہا ہے، لیکن اس پانی میں خرچ کیے جانے کی وجہ سے تازگی پیدا ہو رہی ہے، بدبو پیدا نہیں ہو رہی، تعفن پیدا نہیں ہو رہا۔ ایک اور مثال علماء نے یہ بیان کی، ایک درخت ہے، اس درخت کی کٹائی چھٹائی کی جاتی ہے، اور جب کٹائی چھٹائی کی جاتی ہے، نئی کوپلیں پیدا ہوتی ہیں، نئی شاخیں نکلتی ہیں، ہریالی نئے سرے سے نکلتی ہے، اور درخت کو ایک نئی جان مل جاتی ہے، درخت کی نشو و نما میں اضافہ ہوتا ہے۔ بظاہر کاٹ چھانٹ تھی، بظاہر کمی تھی، بظاہر اس درخت کی شاخوں کو کاٹ دیا گیا، اس سے لکڑی حاصل کی گئی، لیکن یہ عمل اس درخت میں ایک نئی زندگی پیدا کرتا ہے، خوبصورتی پیدا کرتا ہے، اس درخت کے اندر جان آ جاتی ہے۔ بظاہر کمی ہے، حقیقتاً کمی نہیں ہے۔ یہی معاملہ صدقات کا ہوتا ہے، ہماری نظر ظاہری نفع پر ہے، جو اللہ تعالیٰ نے برکت پوشیدہ رکھی ہے اس پر نہیں ہوتی۔ اللہ تعالیٰ سود کے ساتھ صدقات کا تذکرہ اس لیے فرماتا ہے کہ صدقات کے اندر برکت رکھی ہے۔ جب کسی کام میں برکت شامل ہو جاتی ہے تو پھر اس میں اضافہ ہوتا ہے، اس میں بڑھوتری ہوتی ہے، اس میں اضافہ ہوتا ہے، اس میں مزید اضافہ ہوتا چلا جاتا ہے۔ اور ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جو زکوٰۃ نکالتے ہیں، بیلنس شیٹ بناتے ہیں کہ جناب مجھ پر اتنی زکوٰۃ فرض ہو رہی ہے، اگلا سال جب آتا ہے ایسا نہیں ہوتا کہ ان کا مال کم ہو گیا، آئندہ ان کی زکوٰۃ زیادہ نکلتی ہے۔ تو زکوٰۃ نکالیے، صدقہ و خیرات کیجئے، اس میں اللہ تعالیٰ نے برکت رکھی ہے۔ تو سود جو ہے وہ ہے کیا؟ سود کہتے کسے ہیں؟ ہمارا دوسرا نقطہ یہ تھا کہ سود اور تجارت میں کیا فرق ہے۔ قرآن کریم فرقان حمید نے زندگی کے تمام گوشوں کے تعلق سے ہماری رہنمائی کی ہے۔ عبادات کا معاملہ ہو، خواہ معاشرتی زندگی کا معاملہ ہو، نکاح و طلاق کا معاملہ ہو، وراثت کا معاملہ ہو، وہیں پر جو ہمارے معاشی مسائل ہیں، جو ہماری معاشی زندگی ہے، معاشی مسائل، معاشی زندگی، خرید و فروخت، تجارت، یہ ہر اسلامی ریاست کا ایک اہم عنصر ہوتا ہے۔ اسلامی ریاست اس کے بغیر ترقی نہیں کر سکتی۔ اسلامی ریاست اسی وقت مضبوط ہوتی ہے جب مسلمانوں کا معاشی نظام مضبوط ہوتا ہے۔ تو قرآن کریم فرقان حمید نے جہاں ہماری دیگر زندگی کے جو شعبہ جات ہیں اس پر رہنمائی کی ہے، وہیں معاشیات، تجارت اور جو ہماری تجارتی زندگی ہے، اس تجارتی زندگی کے حوالے سے بھی مختلف مقامات پر رہنمائی کی ہے۔ وہ ایگریمنٹ کا معاملہ ہو،
قرآن پاک فرماتا ہے اوف بالعقود، قرآن پاک فرماتا ہے کہ معاہدوں کو پورا کرو۔ قرض لینے کا معاملہ ہو، قرآن پاک فرماتا ہے قرض کا لین دین ہو تو معاملے کو تحریر کر لیا جائے، گواہ بنا لیے جائیں۔ قرآن پاک نے کئی موضوعات پر ہماری رہنمائی کی۔ ہماری کاروباری اور معاشی زندگی کے اندر اس وقت بہتری آئے گی جب ہم سود سے بچیں گے۔ سود اور تجارت میں کیا فرق ہے؟ تجارت معاشرے کے اندر ایک سرکل پیدا کرتی ہے۔ مثال کے طور پر ایک آدمی تجارت کرتا ہے، تجارت کا دار و مدار کس چیز پر ہے؟ گڈس پر ہے، اشیاء پر ہے۔ اگر کوئی آدمی گارمنٹس کی تجارت کرتا ہے تو یہ گارمنٹس کا سلسلہ کہاں سے شروع ہوا؟ یہ سلسلہ کسان سے شروع ہوتا ہے۔ کسان جا کر بیج لے کر آتا ہے، اس کے بعد کپاس اگاتا ہے، فصلوں کی رکھوالی کرتا ہے، ہاری بھی ہوتے ہیں، ان ہاریوں کی بھی ملازمت چل رہی ہوتی ہے۔ اس کے بعد کپاس حاصل ہوتی ہے، کپاس کا کے ساتھ جو گھاس پھوس ہوتا ہے اس سے جو حیوانات ہیں وہ فائدہ اٹھاتے ہیں۔ جو کپاس ہے وہ منڈیوں تک پہنچتی ہے، آڑتی فائدہ اٹھاتا ہے، آڑتی کی کپاس فیکٹریوں تک پہنچاتا ہے، ملوں تک پہنچاتا ہے، وہاں یہ صاف ہوتی ہے، بنولا الگ ہوتا ہے، کپاس الگ کی جاتی ہے۔ پھر انجینئرز کام کرتے ہیں، بڑے بڑے پلانٹ کام کرتے ہیں، بڑی بڑی فیکٹریاں کام کرتی ہیں، اس کپاس سے کپڑا بنا جاتا ہے، پہلے دھاگا بنایا جاتا ہے، پھر کپڑا بنایا جاتا ہے، طرح طرح کے کپڑے بنائے جاتے ہیں۔ پھر یہ کپڑا ہول سیل مارکیٹ میں آتا ہے، ہول سیل سے ریٹیل مارکیٹ میں آتا ہے، ریٹیل مارکیٹ سے ہم اپنے بدن پر ان کپڑوں کو زیب تن کرتے ہیں۔ تو بات یہ ہے کہ کاروباری سرکل گھوم رہا ہے۔ کپاس کا معاملہ ہو، وہ چینی کا معاملہ ہو، وہ دیگر اجناس کا معاملہ ہو، اور پروڈکٹس کا معاملہ ہو، تو جب بھی تجارت ہوتی ہے، تجارت کا ایک سرکل ہوتا ہے، اس سے امیر بھی فائدہ اٹھاتا ہے، غریب بھی فائدہ اٹھاتا ہے، ٹرانسپورٹر بھی فائدہ اٹھاتا ہے، اس سے ایک ہاری بھی فائدہ اٹھاتا ہے، ایک انجینئر بھی فائدہ اٹھاتا ہے، پروفیشنل بھی فائدہ اٹھاتا ہے۔ لیکن سود سے اس طرح کا کوئی سرکل نہیں گھومتا۔ پیسے والا کسی ایک کو پیسہ دیتا ہے اور بیٹھ کر اس پر نفع کھاتا رہتا ہے۔ سود کی وجہ سے معاشی بوجھ بڑھتا چلا جاتا ہے، سود کی وجہ سے لوگ استحصال کا شکار ہوتے ہیں، سود کی وجہ سے تجارتی سرگرمیاں کم ہونا شروع ہو جاتی ہے، اور سود کا جو سب سے بڑا نقصان ہے کہ مسلمانوں کے اندر جو ایک فکر ہے کہ ہم غربا کا خیال کریں، جو ہم سے نیچے کے لوگ ہیں انہیں اوپر لانے کی کوشش کریں، جو سود کا نظام ہے وہ اس نظریے کی کاٹ کرتا ہے کہ بندہ بغیر مفاد کے، بغیر لالچ کے کسی کو کبھی قرضہ دینے کے لیے تیار نہیں ہوتا۔ وہ یہ چاہے گا کہ جناب میں قرضہ دوں تو مجھے اتنے زیادہ لوٹائے۔ اس کی جگہ پر دین اسلام نے قرض حسنہ کا نظام رکھا ہے کہ بندہ بغیر کسی نفع کے قرض دے، جتنی رقم لی ہے اتنا ہی واپس لے۔ اس سے یہ ہوتا ہے کہ جو غریب لوگ ہیں وہ وقتی طور پر قرضہ لے کر اپنی چھوٹا موٹا کام شروع کرتے ہیں، اپنی کوئی تجارت شروع کرتے ہیں، کوئی مشکل وقت آ گیا ہے، اس مشکل وقت میں قرض لے کر اپنے مسائل کو حل کرتے ہیں، اپنی جو حاجتیں ہیں وہ پوری کرتے ہیں، اور پھر قرض لوٹا دیا جاتا ہے، جتنا لیا جاتا ہے اتنا ہی لوٹا دیا جاتا ہے۔ آج کتنے ہی ایسے امیر لوگ ہیں جو اگر غربا کو قرض دینا شروع کریں تو بستی کی بستی، محلے کے محلے فائدہ اٹھا سکتے ہیں۔ لیکن بات کیا ہے؟ لالچ کا معاملہ ہے۔ سوچ یہ بنتی ہے کیوں دیں، ہمارا کیا فائدہ ہے؟ حالانکہ قرض دینے میں پورے معاشرے کو فائدہ ہوتا ہے، پورا معاشرہ اس سے فائدہ اٹھاتا ہے۔ تو سود کی جو نحوستیں ہیں وہ بے شمار ہیں۔ نبی اکرم علیہ السلام نے سود کھانے والے، کھلانے والے، لکھنے والے، اس پر گواہی دینے والے پر لعنت فرمائی اور فرمایا یہ سب اس میں برابر ہیں۔ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ سود کا گناہ 73 درجے ہے، اور ان میں سب سے جو چھوٹا ہے کہ آدمی اپنی ماں سے زنا کرے، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ۔ ہمارا ایک نقطہ یہ تھا کہ ہم اپنے معاشرے سے سود کو کس طرح ختم کر سکتے ہیں۔ دیکھیے بات یہ ہے کہ معاشرہ ہمیشہ فرد سے بنتا ہے۔ آپ یہ سوچیں کہ پورا نظام بدل جائے، کایا پلٹ جائے، ایسا نہیں ہوتا۔ انفرادی طور پر اپنی اصلاح کرنی پڑتی ہے۔ سود کو ختم کرنے کا پہلا طریقہ یہ ہے کہ ہم جو اپنے کاروباری معاملات ہیں، جو نجی طور پر ہم معاملات کرتے ہیں، وہاں ایسے طریقہ کار کو ایجاد کریں کہ جس سے لوگوں کی ضرورتیں بھی پوری ہو جائیں اور پیسے والے کو اس کا نفع بھی مل جائے۔ مثال کے طور پر ایک شخص کو مال خریدنا ہے، عید نزدیک آ رہی ہے،
ایسے موسم میں جتنا مال دکان میں ہوگا اتنی ہی زیادہ تجارت ہوگی اور اتنا ہی زیادہ نفع ہوگا، تو لیکن اس کے پاس مال خریدنے کے لیے مزید پیسے نہیں ہیں۔ ایک کاروباری شخص ہے دوسرا، وہ اسے پیسے دے دیتا ہے۔ اب سودی نظام میں کیا ہوتا ہے، سودی طریقہ کار میں یہ ہوتا ہے کہ پیسے والا یہ کہتا ہے کہ مجھے اتنا اتنا نفع چاہیے۔ یہ طریقہ کار حرام ہوگا، اور قرض پر نفع اٹھانا ہی سود ہے۔ جب قرض پر نفع لیا جاتا ہے تو وہ سود ہوتا ہے۔ اس کا متبادل طریقہ یہ ہے کہ یہ شخص اس طرح کرنے کے بجائے اس کو یہ کہے کہ جناب مجھے فلاں فلاں آئٹم خریدنے ہیں، وہ آئٹم خرید کر اپنی دکان میں رکھنے ہیں، تم ایسا کرو میرے ساتھ چلو۔ وہ چیزیں خرید لیتے ہیں، اور وہ چیزیں خریدنے کے بعد وہ چیزیں اپنا قبضہ کرنے کے بعد مجھے فروخت کر دیجئے گا اور نفع رکھ کر فروخت کیجئے گا۔ تو جب وہ شخص مثال کے طور پر 50,000 روپے کا مال خریدتا ہے اور اسے 6 مہینے کے ادھار پر 60,000 کا بیچ دیتا ہے، یہ تجارت ہے۔ سود وہ ہوتا ہے کہ جب دیا جاتا ہے تو مقابل میں جو اضافہ ہوتا ہے وہ اگینسٹ سے خالی ہوتا ہے۔ مثال کے طور پر 1 لاکھ روپے دیے اور کہا کہ 1,10,000 واپس کرنے ہیں، 1 لاکھ کے بدلے 1 لاکھ آ گئے، 10,000 کا اگینسٹ کیا ہے؟ کچھ بھی نہیں ہے۔ یہاں پر کیا ہوا؟ یہاں پر تجارت ہوئی۔ ایک شخص نے 50,000 کا مال خریدا اور خریدنے کے بعد اپنے مال کو 60,000 کا بیچ دیا۔ تو اب جو 60,000 روپے ہیں وہ مال کے بدلے میں ہیں، قرض کے بدلے میں نہیں ہے۔ تو ہم انفرادی طور پر وہ طریقہ کار اختیار کریں جس سے ہماری حاجتیں بھی پوری ہو جائیں اور جو انویسٹر ہے اس کو حلال طریقے سے نفع بھی مل جائے۔ علماء نے لوگوں کی مختلف ضرورتوں کو سامنے رکھتے ہوئے وہ طریقے بیان کیے ہیں جن کو اختیار کر کے سود سے بچا جا سکتا ہے۔ پھر اگلا مرحلہ ہوتا ہے ریاست کا، کہ ریاست جو ہے ایسا نظام لے کر آئے کہ جس سے سود کا خاتمہ ہو اور جو متبادل طریقے ہیں وہ فروغ پائیں اور متبادل طریقوں کو اختیار کرنا مسلمانوں کے لیے آسان ہو جائے۔ اب ذرا خلاصے کی طرف آتے ہیں۔ سود کی دراصل 2 قسمیں ہیں۔ ایک ربا النسیہ ہے کہ قرضہ دے کر اس پر نفع لینا، یہ ربا النسیہ کہلاتا ہے۔ ایک وہ سود ہے جو احادیث مبارکہ نے حرام قرار دیا، اور احادیث مبارکہ نے سود کی جس صورت کو حرام قرار دیا وہ ایک حدیث پاک ہے کہ نبی اکرم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، اس کا مفہوم یہ ہے کہ سونے کے بدلے سونا، چاندی کے بدلے چاندی، گندم کے بدلے گندم، جو کے بدلے جو، نمک کے بدلے نمک، کھجور کے بدلے کھجور، جب ان چیزوں کا تبادلہ کرو تو نقد و نقد کرو، دونوں طرف سے نقد ہو، اور مثلاً بمثلن، اور برابر برابر کرو۔ کمی زیادتی نہیں ہونی چاہیے۔ اگر کمی زیادتی پائی گئی یا اگر ادھار ہوا تو پھر معاملہ سود ہو جائے گا۔ اگر آپ سود کے متعلق تفصیل سے سمجھنا چاہتے ہیں تو میرا فیس بک پیج ہے مفتی علی اصغر کے نام سے، تو اس پر کچھ ایسی پریزنٹیشنز رکھی ہوئی ہیں کہ جس کے اندر تفصیلی لیکچر ہیں اور پریزنٹیشنز ہیں۔ ان لیکچر کے ذریعے آپ سود کو واضح انداز میں سمجھ سکتے ہیں۔ تو جن لوگوں نے آج تک سود لیا ہے، کسی بھی طرح لیا ہے، تو ان پر یہ لازم ہے کہ وہ جو نفع ہے جو سود کی مد میں حاصل ہوا بغیر ثواب کی نیت کے، اس نفع کو صدقہ کر دیا جائے۔ یہی سود کی خلاصے کی صورت بنتی ہے۔ اور فی الوقت اگر کوئی ایسا کام جاری ہے تو اس کام کو روک دیا جائے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں صدق کے دل سے توبہ کی جائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ گناہوں کو معاف کرنے والا ہے۔ رمضان مبارک کا بہت ہی رحمتوں والا مہینہ ہے۔ یہ مہینہ ہمیں توبہ کی بھی دعوت دیتا ہے، یہ مہینہ اعمال خیر کی دعوت دیتا ہے، یہ مہینہ ہماری روحانی پرورش کا ایک ذریعہ ہے۔ اس مہینے کے اندر ہم وہ اعمال کرتے ہیں جو ہماری روحانی تازگی کا سبب بنتا ہے۔ یاد رکھیے کہ سود ایک ایسا مرض ہے، سود ایک ایسی نحوست ہے کہ اس سے چھٹکارا پانا بہت مشکل ہوتا ہے۔ اس مہینے کے اندر نیکیوں کا جذبہ بڑھ جاتا ہے، مساجد آباد ہو جاتی ہیں، تلاوت قرآن کا معمول بڑھ جاتا ہے، ذکر و اذکار کا معمول بھی بڑھ جاتا ہے، لوگ ڈھیر و ڈھیر نفلی کام کر رہے ہوتے ہیں۔ وہیں اس مہینے میں گناہوں کے تعلق سے بھی نفرت پیدا ہوتی ہے۔ تو اچھا موقع ہے، سود سے توبہ کیجئے۔ قرآن مجید فرقان حمید کی کتنی ہی آیات ہیں جو سود کے حوالے سے مذمت بیان کر رہی ہیں۔ ایک مسلمان کا یہ فرض ہے کہ وہ سود سے بچے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں سود سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالی رزق حلال کا حصول ہمارے لیے آسان بنا دے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں جو بھی رزق مل رہا ہے اس میں برکت پیدا فرمائے، اس میں مزید اضافہ پیدا فرمائے، اور جو نعمتیں اللہ تعالی نے ہمیں دی ہیں انہیں لینے کے بجائے اضافہ فرمائے۔
اور ان نعمتوں سے ہمیں متمتع فرمائے، زوال نعمت سے اللہ تعالیٰ محفوظ فرمائے۔ کل ایک نئے موضوع کے ساتھ حاضر ہوں گے انشاءاللہ عز و جل۔ اے ایمان والو